حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خود بھی دین کے لیے بڑی ماریں کھائیں، ان کے والد نے بھی دین کے لیے بڑی صعوبتیں گوارا کیں، اور اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے جام شہادت پیش کیا، جام شہادت نوش کیا، وہ حضرت عمار کی اماں جان حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کس عظیم ماں کا بیٹا ہے حضرت عمار۔ 91 سال عمر پائی، 91 سال۔ اور مکہ میں جب ان کو اذیت دی جاتی، میں پڑھ رہا تھا تو بڑا مجھے لطف آیا۔ ان کو کافر لٹا کے نا تپتی ہوئی ریت پر، سخت گرم ریت پر ان کو مار رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، حضور آ رہے تھے اور ان کو لٹا کے مارا جا رہا تھا۔ عذب المشرکون عمارا بالنار، وہ آگ پر لٹا کے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کے مار رہے ہیں۔ فکان النبی یمر بہ، حضور ادھر سے گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا عمار کو پیٹا جا رہا ہے۔ فیمر یدہ علی رأسہ، ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیسا مرہم رکھا عمار کے دل پر، حضور گزرتے گزرتے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے گزرتے گزرتے، کہیں میرے رکنے سے کافروں کے اندر جو جوش انتقام ہے وہ اور نہ بڑھکے، گزرتے گزرتے عمار کے سر پر دست شفقت رکھا۔ بیماریاں دھل گئی، ساری غم بھول گئے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دست گدا نواز رکھا تو سبحان اللہ، سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ اے حبیب تیرا مسکرا کے دیکھ لینا ہی کافی ہے، اور دست شفا رکھنا تو سبحان اللہ ذرہ نوازی ہے۔ اور اللہ صرف ہاتھ نہیں پھیرا، صرف ہاتھ نہیں پھیرا، سبحان اللہ۔ وَيَقُولُ، اور فرمایا، یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا۔ کوئلے جلا کے، کوئلے جل رہے ہیں، عمار اوپر لٹائے گئے۔ یا نار کونی برداً وسلاما، رب کریم نے جو صدیوں پہلے آگ کو حکم دیا تھا خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جا، آج حبیب عمار کے لیے آگ کو حکم دے رہے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ عَمَّار، عمار پر سلامتی والی ہو جاؤ۔ کما کانت علی ابراہیم، جیسے تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، آج عمار کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ۔ حضور نے ہاتھ پھیرا، غم گئے، تکلیفیں گئیں، اور آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کافر سمجھتے ہیں ہم جلا رہے ہیں، ابھی یہ چیخ چیخ کے پاگل ہو جائے گا، اس کا جسم جل کے راکھ ہو جائے گا، مگر اندھوں کو کیا پتا ہو وہ آگ کے شعلے نہیں، وہ تو جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ عمار بظاہر آگ پر ہے، مگر سبحان اللہ زخموں کے اوپر مرہم مدینے والا رکھ گیا ہے۔ آہا، ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی اذیتوں کا ذکر قرآن میں فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، جو اللہ کی راہ میں مہاجر ہوئے، جنہوں نے ہجرت کی۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، بھاگے نہیں، فرمایا بھاگے نہیں،
تکلیفیں گوارا کیں، صعوبتیں گوارا کیں، اور ایمان بچانے کے لیے ہجرت کی۔ تمام صحابہ نے ہجرت کی، خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھی ہجرت کی کہ یہاں کی زمین ابھی ہموار نہیں کہ یہاں اسلام کا بیج جڑ پکڑے اور اپنے تنے پر کھڑا ہو، کچھ دن کے لیے یہاں سے چلے جانا بہتر ہے۔ ایک وقت آئے گا یہی لوگ جو آج بڑے بنے ہوئے ہیں، چودھری اور نواب اور غرور سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے سر مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، کب؟ من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ان کو ستایا گیا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب عطا فرمائیں تو کم نہیں دیتے۔ دو بندے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ایک کا نام ہے حضرت صہیب بن سنان، حضرت صہیب، اور دوسرے ہیں حضرت عمار۔ رسول کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، آپ رات کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ادھر کوئی قاری قرآن خوش آواز خوش عقیدہ قرآن پڑھے، دل چاہتا ہے وہ پڑھتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ اندازہ کریں جب مصطفیٰ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ، پھر عالم کیا ہوتا ہے جب حضور رات کی تنہائی میں قرآن پڑھتے ہیں۔ جناب عمار کہتے ہیں، عمار حضرت عمار کہتے ہیں لقیت صہیبا، میں حضرت صہیب کو ملا اور وہ کھڑے کہاں ہیں؟ علی باب دار ارقم، اس گھر کے دروازے پر جس کے اندر مصطفیٰ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ورسول اللہ فیہا، حضور اس گھر میں ہیں۔ فقلت لہ ما ترید، حضرت عمار کہتے ہیں میں نے صہیب سے کہا تم ادھر کیا کر رہے ہو، کیوں کھڑے ہو، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے وہ سوال ادھر کر دیا۔ فقال لی ما ترید انت، تو کیوں آیا میں تو چلو جس مقصد کے لیے کھڑا ہوں، تو کیوں آیا ہے؟ فقلت، میں نے کہا اردت ان ادخل علی محمد فاسمع کلامہ، کہا میں تو اس لیے آیا ہوں مصطفیٰ کی زیارت بھی کروں اور ان کے زبان سے قرآن بھی سنوں۔ فاسمع کلامہ، فاسمع کلامہ۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن پڑھتا ہے، قدسی آسمان سے آتے ہیں، اس کے ہونٹوں کو چومتے ہیں۔ تو خیال فرمائے جب صاحب قرآن نے قرآن پڑھا، جب صاحب قرآن قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت عمار ابن یاسر کے سننے کو سلام، حضرت صہیب کے سننے کو سلام۔ اردت ان ادخلا، میں اس ارادے سے آیا کہ میں جناب محمد مصطفیٰ کے پاس حاضر ہو جاؤں۔ فاسمع کلامہ، ان کا کلام سنوں۔ قال وانا اريد ذلك، میں بھی اس سے واسطے کھڑا ہوں، میں بھی اسی لیے کھڑا ہوں۔ آپ اگر قرآن سننے کے لیے آئے ہیں تو میں بھی قرآن سننے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو قرآن سننا چاہیے۔ میرے پاس وقت کوئی نہیں تفصیل، ساری رات نعت خوانی ہو اور ایک تلاوت ہو، لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ اگر ساری رات نعت خوانی ہو رہی ہے، کم از کم آدھی رات قرآن بھی تو پڑھا جائے نا۔ قرآن اور صاحب قرآن کبھی نہ چھوڑا جائے۔ جی توجہ، کہتے ہیں فدخلنا علیہ، ہم حضور کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں، ناراض نہیں ہوئے، اے تم کیوں آ گئے اس طرح؟ فعرض علینا الاسلام، حضور نے اسلام کی دعوت دی۔ اے بر صغیر کے مسلمانوں مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تمہیں دین سمجھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے فیض عالم کو بھیجا۔ یہاں داتا گنج بخش آئے اور قربان جائے ان کی قسمت پہ جن کو کلمہ مدینے والا پڑھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فعرض علینا الاسلام، حضور نے ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ فعرض علینا،
اور ہم نے بھی یہ نہیں کہا حضور حالات بڑے سنگین ہیں، کافر بڑے ظلم جبر پر اترے ہوئے ہیں، ہم سے پہلے بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے، ذرا سوچنے کا ہم تو صرف قرآن سننے کے لیے نانا۔ فعرض علینا الاسلام، حضور نے اسلام کی دعوت دی، فاسلمنا، ہم نے دعوت کو قبول کر لیا، ہم نے قبول کر لیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، انہیں اتنا پیارا رسول عطا فرمایا۔ احسان قیامت تک کے لیے ہے، مگر سبحان اللہ وہ کتنے پاک لوگ تھے، قرآن بھی سن رہے ہیں اور صاحب قرآن کی زبان سے سن رہے ہیں، تلاوت بھی اور زیارت بھی۔ کیا خیال ہے؟ تلاوت بھی اور زیارت بھی۔ فاسلمنا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور اللہ اکبر، جب اسلام قبول کیا تو پھر ظلم جبر کی آندیاں چلنے لگیں، پھر طوفان اٹھنے لگے۔ آپ کو مارا جا رہا ہے، ایک اور موقع پر آپ کو اسی طرح ظلم ہو رہا ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی عمارا، حضور جناب عمار کو ملنے آئے، حال پوچھنے کے لیے، اس بیمار کی بیماری کو سلام جس کی عیادت کے لیے خود سید کائنات آ رہے ہیں۔ غم بھول گئے جب مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضور والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی محبت کی بات سنایا کرتے تھے ایسے موقع پر، جس کے گھر میں سید کائنات آئے، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک دربان شدست مارا۔ حضور آئے، نبی پاک علیہ السلام آئے، حضرت عمار حضور کے آنے سے پہلے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، حضور نے قدم رکھا، وَهُوَ يَبْكِي، ابھی وہ رو رہے تھے، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، قربان جائیں حضرت عمار کے آنسوؤں پہ، رسول پاک ان کی آنکھیں صاف فرما رہے ہیں۔ پیار سے ذرا، پیار سے، آہا، جس کے آنسو حضور صاف کریں، اللہ اکبر، جس کے زخموں پہ مرہم مصطفیٰ رکھیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ہزار غم بھی گوارا ہے۔ اے جان عالم، اگر آپ یوں کر کے سر پر بھی ہاتھ پھیریں، چہرے پر بھی ہاتھ پھیریں، یا یوں کہہ لیں کہ کبھی دل ٹوٹا ہوتا ہے، دل سخت مجروح ہوتا ہے، لیکن انسان روئے کس کے سامنے؟ کون آنسو صاف کرے؟ روتا اس وقت ہے جب کوئی پیار کرنے والا آتا ہے۔ چھوٹے بچے کو ڈانٹو نا تو وہ رستے میں نہیں روتا، وہ بھاگتا ہوا، چہرہ اترا ہوا اور رنگ اڑا ہوا روئے گا، ماں کی گود میں گر کے تب جا کے روئے گا۔ حضرت عمار ٹوٹے ہوئے ضرور تھے، مصطفیٰ کو دیکھا تو خیال آیا کہ ان سے زیادہ مہربان کون ہے، ان سے زیادہ میرے غم میں شریک ہونے والا کون ہے، ان سے زیادہ پیار فرمانے والا کون ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ پاک لوگ ہیں، تفصیل کا وقت کوئی نہیں، جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کے لیے جانوں کے نذرانے دیے، ساری زندگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔